نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 486۔ باب بیان کیا جا رہا تھا کہ مدینہ کے راستہ میں مدینہ سے مکہ جو حجۃ الوداع کا سفر تھا اس میں آپ نے 7 مقامات پر نزول فرمایا اور وہاں نمازیں ادا کی۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی اس راستے سے گزرتے ان مقامات پر گزر ہوتا تو وہ انہی جگہوں پر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ پہلی جگہ کا تذکرہ ہو چکا ہے، اب دوسری منزل جس پر آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا اس کا تذکرہ حدیث نمبر 486۔ وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى الْإِرْقِ الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرِفِ الرَّوْحَىٰ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے اس چھوٹی پہاڑی کے قریب، الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرِفِ الرَّوْحَىٰ، جو روحا سے پلٹنے کی جگہ پر ہے۔ روحا جگہ سے واپس پلٹنے کی جگہ جو ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے اس کے قریب بھی نماز پڑھتے۔ وَذَلِكَ ایک ارکو انتہاؤ طرفہ علی حافۃ طریق، اور یہ چھوٹی پہاڑی راستے کے اختتام پر ہے، علی حافۃ طریق راستے کے کنارے، دون المسجد الذی بینہ و بین المنصرف، اور یہ اس مسجد کے علاوہ ہے کہ جو اس منصرف واپس پلٹنے کی جگہ پر ایک مسجد ہے، اور یہ اس وقت شکل بنے گی وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مکہ، جب تو مکہ کی طرف جائے۔ جب تو مکہ کی طرف جائے تو اس وقت تیرے اس کیفیت اور حیت پر جو مسجد بنے گی اس مسجد سے پہلے چھوٹی پہاڑی کے پاس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ وَقَدْ اُبْتُنِیَ ثَمَّ مَسْجِدٌ، تحقیق ایک اور مسجد وہاں تعمیر کر دی گئی ہے۔ فَلَمْ يَكُنْ عبداللہ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ اس مسجد کے اندر نماز نہ پڑھتے تھے جو بعد کے اندر وہاں ایک تعمیر کی گئی ہے۔ کانا یترک عن یسارہ، وہ اس کو اپنے بائیں پہلو کو بائیں طرف چھوڑ دیتے، وراءہ، اور پیچھے اپنے بائیں اور پیچھے ان کو چھوڑ دیتے۔ یصلی امامہ الی الارق نفسہ، اور نماز پڑھتے اس کے آگے بڑھ کر عین پہاڑی کے قریب۔ کان عبداللہ یروح من روحا، اسی طرح سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ زوال کے بعد چلتے روحا سے، روحا جگہ سے زوال سورج ڈلنے کے بعد چلتے۔ فلا یصلی ظہر حتی یاتی ذلک المکان، وہ ظہر کی نماز نہ ادا کرتے تھے یہاں تک اس جگہ آتے۔ فیصلی فی ظہر، وہاں آ کر ظہر کو ادا کرتے۔ وَإِذَا أَقْبَلَ مِن مکہ، اور اسی طرح جب مکہ سے واپس آتے، پھر مر بہ، اگر وہاں سے ان کا گزر ہوتا، قبل صبح بساعت، صبح سے کچھ دیر پہلے، اور من آخر سحر، یا سحری کے آخری حصہ میں، تو الرسا، وہاں بھی عبداللہ تعریض کرتے، حتی یصلی بالصبح، یہاں تک کہ صبح کی نماز وہاں ادا کرتے۔ یہ ایک دوسری منزل جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑاؤ کی ہے، اترنے کی ہے، بیان کی گئی۔ آبادی کا بلائی حصہ جو ہے یہ شرف روحا کہلاتا ہے، اور آبادی سے نکلنے کے وقت جو حصہ آتا ہے اس کو منصرف الروحا کہتے ہیں۔ اس جگہ ایک چھوٹی اور ایک بڑی مسجدیں ہیں، ان دونوں میں سے ایک مسجد کا تذکرہ کیا
جہاں حضرت عبداللہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تیسری منزل، یہ منزل مدینہ سے تقریباً 3 فرسخ یعنی 51 میل کے فاصلے پر رویسہ جگہ پر ہے۔ تو تیسرا پڑاؤ اور تیسرا نزول آپ نے یہاں کیا تھا۔ حدیث نمبر 487، وَأَنَّ عبداللہ حدثہ، عبداللہ یہ بیان کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینظر تحت صرحۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترا کرتے تھے تحت صرحۃ گنے زخمۃ موٹے درخت کے نیچے، صرحۃ جو گنی چھاؤں والا گنی شاخوں والا ہو، زخمۃ جس کا تنا بڑا موٹا ہو۔ ایک گنی چھاؤں والے اور بڑے تنے والے درخت کے نیچے اترتے، دونوں رویسہ، جو رویسہ سے پہلے تھا، رویسہ جگہ کا نام ہے، اس سے پہلے یمین طریق، اور یہ راستے کی دائیں طرف پڑتا ہے، وبجا طریق اس راستے کے سامنے مقابلے میں ہے، فی مکان اس جگہ، فی مکان بطحن ایک وسیع جگہ پر، ساحل جو کہ نرم بھی ہے، بڑی وسیع اور نرم بربری جگہ پر، حتی یفضی من عقمۃ یہاں تک یہ راستہ پہنچتا ہے، من عقمۃ ان ٹیلوں کے پاس، دوینہ برید الرویسہ جو برید رویسہ سے کچھ دور، بے میلین 2 میل کی مسافت ہے، فقط ان کا سرا اعلیٰ اس درخت کا اوپر والا حصہ ٹوٹ چکا ہے، فرم ثنا فی جوفیا اور وہ اپنے نیچے کی طرف مڑا ہوا ہے، تیز اندھیری کی وجہ سے اس کا سر ٹوٹ کر نیچے نہیں گرا بلکہ مڑ گیا ہے اور نیچے کو لٹکا ہوا ہے، اور اسی طرح وہ سبز حالت کے اندر نیچے لٹکا ہوا ہے۔ وَيَ قَائِمَةٌ عَلَىٰ سَاقٍ، اور وہ درخت یا وہ اپنے تنے پر کھڑا ہے، وفی ساقیہ قصب کثیرہ، اور اس کے تنے کے قریب جو ہے کچھ ریت کے ٹیلے بھی ہیں، ریت کے کچھ چھوٹے چھوٹے ٹیلے بھی وہاں موجود ہیں۔ یہ پہلے بھی بتلایا ہوا کہ یہ تمام کی تمام جگہیں اب ناپید ہیں، اب یہ کیفیات اور حیات ان کی نہیں ہے، اب ان کے انداز، ان کا دایاں بایاں، ان کا اسلوب جو بالکل بدل چکا ہے۔ جب یہ بیان کی جا رہی ہے اسی وقت یہ ٹیلوں کا ہونا، راستے کا ہونا، وہاں درخت کا ہونا، یہ تمام شکلیں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی منزل جہاں اپنے نزول فرمایا، یہ جگہ ارج آبادی میں جو رویسہ سے 14 میل کے فاصلے پر ہے، یہ جس کی ابھی علامات اس میں بیان کی جائیں گی، تو یہ علامات بھی اب ناپید ہو چکی ہیں۔ تو یہ چوتھی جگہ ہے جہاں آپ نے نزول فرمایا اور نماز ادا کی۔ حدیث نمبر 488، وَأَنَّ عبداللہ ابن عمر حدثہ، عبداللہ بن عمر نے ان کو یہ بیان کیا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی طرف طلعۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی پانی کے اترنے کی جگہ، طرف طلعۃ پانی کے بہاؤ نیچے، پانی کے اترنے کی جگہ پر، من ورائے ارج جگہ سے پیچھے، وانت ذاہب، یہ اس وقت شکل بنے گی جب تو جانے والا ہو، الی حضبۃ، حضبہ جگہ کی طرف، حضبہ یہ ریت کا ایک بڑا ٹیلہ ہے، اسی کے نام پر جگہ کا نام رکھا ہے حضبہ۔ جب تو حضبہ جگہ کی طرف جانے والا ہو تو اس وقت یہ کیفیت بنے گی۔ ان ذالک المسجد قبران اور ثلاثۃ، اور اس مسجد کے پاس 2 یا 3 قبریں بھی ہیں، علی القبور رزم من حجارۃ، اور ان قبروں کے اوپر پتھروں کی ایک سلے، لمبے پتھر رکھے ہوئے ہیں، عن یمین طریق، اور یہ راستے کی دائیں طرف میں ہے، ان سلمات طریق، راستے کے بڑے پتھروں کے پاس، بین اولئک سلمات، جو وہاں چٹانیں اور پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ کان عبداللہ یروح من الارج، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوال کے وقت
چلتے عرج سے بعد ان تمیل الشمس سورج کے ڈال جانے کے بعد بلا حاجرت دوپہر کے وقت یصلی ظہر فی ذالک المسجد اور اس مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کرتے۔ پانچویں جگہ، پانچویں منزل آپ کے اترنے کی، حدیث نمبر 489، وَأَنَّ عبد اللہ ابن عمر حدثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل عند صرحات عن یسار الطریق۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا عند صرحات، بڑے درختوں کے پاس، صرحات بڑے بڑے تنوں والے درخت، بڑے درختوں کے پاس، عن یسار الطریق جو راستے کی بائیں طرف ہے، فی مسیلن پانی کے بہاؤ کی جگہ، دون ہرشا، ہرشا سے کچھ پہلے، ہرشا جگہ کا نام ہے، ہرشا جگہ سے یہ پہلے جگہ ہے۔ ذالک المسیل لاثقن، اور یہ وادی، مسیل پانی بہنے کی جگہ وادی، یہ وادی لاثقن بقرائن، اس کا یہ ملی ہوئی ہے، اس کا کنارہ، اس کا کنارہ ملا ہوا ہے ہرشا جگہ کے، ہرشا پہاڑی کے ساتھ۔ ہرشا ایک پہاڑی ہے جو وہاں مشہور ہے۔ بین و بین طریق، قریب من الغلبہ، اس کے اور راستے کے درمیان تقریباً ایک تیر پھینکنے کی کا فاصلہ ہے۔ وکان عبداللہ یصلی الی صرحۃ، اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے الی صرحۃ، ایک درخت کے قریب، یہ اقرب صرحات الی الطریق، جو راستے کے درختوں میں سے سب سے زیادہ قریب ہے، وَيَأْطَوَلُهُنَّ، اور ان سے سب سے زیادہ لمبا درخت ہے۔ اس وادی میں بہت سارے درختوں میں سے جو سب سے پہلا درخت ہے اور بہت لمبے قد والا ہے، اس کے قریب آپ نے نماز ادا کی ہے۔ یعنی یہ پانچویں جگہ بنے گی ہرشا پہاڑی، جہاں شام اور مدینے کا راستہ ملتا ہے، اور یہ جوفا کے قریب جگہ ہے۔ چھٹی جگہ جہاں آپ نے جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا، یہ مر زہران، مر زہران جگہ ہے، جسے لوگ بطن مرو بھی کہتے ہیں، اور یہ مکہ سے تقریباً 16 میل کے فاصلے پر ہے۔ اب اس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، حدیث نمبر 490، وَأَنَّ عبداللہ ابن عمر حدثہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینزل فی مسیل الذی فی ادنی مر زہران، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا اس وادی میں، الذی فی ادنی مر زہران، جو مر زہران کے قریب ہے، قبل المدینہ، مدینے کی طرف، حین یحبط من الصفراوات، یہ اس وقت ہے جب کوئی اترے صفراوات سے، صفراوات جگہ کا نام ہے، ینزل فی بطن ذالک المسیل، آپ اترتے تھے اس وادی کے نشیبی جگہ پر، عین یسار طریق، راستے کی بائیں طرف۔ اور یہ شکل بھی اس وقت بنے گی کہ انت ذاہب الی مکہ، جب تو مکہ کی طرف جا رہا ہو۔ لیس بین منزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین الطریق الا رمیۃ بحجر، نہیں تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اترنے کی جگہ اور راستے کے درمیان فاصلہ مگر ایک پتھر کا پھینکنا، جیسے کہ آدمی پتھر پھینکے تو جتنا فاصلے پر وہ جا گرتا ہے، تو آپ کے اترنے کی جگہ اور وہاں جو ایک راستہ ہے اس کے درمیان اتنا ہی فاصلہ تھا۔ یہ تھی آپ کی چھٹی منزل جہاں آپ نے نزول فرمایا۔ ساتویں اور آخری منزل یہ ذو طوا وادی ہے جہاں آپ نے نزول فرمایا، یہ مکہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کے بعد پھر آپ آگے مکہ میں داخل ہو گئے۔
اب اس جگہ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، حدیث نمبر 491، وَأَنَّ عبداللہ بن عمر حدثه ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینزل بذی طوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا وادی میں اترتے، ویبیت، اور رات وہیں گزارتے، حتی یصبح، یہاں تک صبح ہو جاتی، یصلی صبح حین یقدم مکہ، صبح کی نماز پڑھتے جس وقت مکہ آتے، ومصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک علی عقامۃ غلیظۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کی جگہ علی عقامۃ غلیظۃ، ان بڑے ٹیلوں پر تھا جو کہ بڑے سخت قسم کے ہیں، سخت قسم کے ٹیلے، لیس فی المسجد، اس مسجد کے پاس نہیں نماز پڑھی تھی، الذی بنیت ثم، جو وہاں تعمیر کر دی گئی ہے، بلکن اسفل من ذالک، لیکن اس مسجد سے کچھ نیچے، علی عقامۃ غلیظہ، سخت چٹانوں کے پاس، سخت وہ پہاڑیوں کے پاس۔ وَأَنَّ عبداللہ حدثہ، عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبل فرزتي الجبل، آپ نے پہاڑ کے دو دروں کی طرف متوجہ ہوئے، الذي بینہ و بین الجبل الطویل، آپ کے اور پہاڑ جو لمبے پہاڑ کے درمیان، نحو الکعبہ، جو کعبہ کی سمت بنتا ہے، وجعل المسجد الذي بني ثم، آپ نے کیا اس مسجد کو جو وہاں بنائی گئی ہے، یہ سار المسجد، مسجد کی کو بائیں طرف، بے طرف العقامہ، ٹیلوں کے ساتھ، ومصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسفل منہ، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ اس سے نیچے اسفل میں تھی، علی العقامۃ السوداء، جہاں سیاہ قسم کے ٹیلے ہیں، تعدع من العقامات عشرۃ اذرع، یہ جگہ وہاں بنے گی کہ تو چھوڑے ٹیلوں سے 10 ہاتھ، اور نحو، یہ اس کے قریب قریب جگہ، ثم تصلی مستقبل الفرزتین، پھر تو نماز پڑھے دونوں دروں کی طرف متوجہ ہو کر جو کہ پہاڑ کے ہیں، الذی بینک و بین الکعبہ، جو تیرے اور کعبہ کے درمیان بنتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے مدینہ سے مکہ کی طرف کیا، اور راستہ کے اندر مختلف جگہ پر آپ نے نزول فرمایا، 7 جگہ یہ نزول فرمایا تھا۔ حتی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی اس راستے سے گزرتے تو جہاں جہاں آپ نے نماز ادا کی تھی وہیں نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے، یہ ان کی نبی کے ساتھ انتہا درجے کی عقیدت اور محبت کی وجہ سے تھا۔ جبکہ عبداللہ کے جو بیٹے بیان کرنے والے ہیں اور ان کے غلام یہ واقعہ بیان کرنے والے ہیں، یہ پہلے بات بتلائی ہے کہ جب یہ شکل و صورت اس وقت کی ہے جب یہ بیان کی گئی تھی، اب وہ حیات اور کیفیات یکسر تبدیل ہو چکی ہیں، البتہ کچھ جگہوں کے نام بطور نام کے وہ باقی ہیں، ورنہ اکثر کے نام بھی تبدیل ہو چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی تو یہ عقیدت تھی کہ جہاں جہاں آپ نے نماز ادا کی وہیں نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کا فرمان یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی وہاں سے اتفاقاً گزرے اور نماز کا وقت ہو تو وہاں نماز پڑھنا جائز ہے، البتہ تکلف اور اہتمام کر کے وہاں جانا اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے تھے، کیونکہ اس طرح غلو کرنے سے اہل کتاب ایسا ایسا غلط راستے پر چل نکلے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح خصوصی اہتمام کے ساتھ انہی جگہوں پر جانا، وہاں بیٹھ کر عبادت کرنے کو بہت زیادہ اس کا شرف سمجھنا، اور وہاں عبادت کرنے کا مرتبہ اور مقام کا زیادہ بڑھ جانے کا عقیدہ رکھنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روکتے تھے۔ اس کی بینہ دلیل وہ ہے کہ جو بیت رضوان والا درخت، جس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے لوگوں سے بیعت لی تھی، جو صلح حدیبیہ والا پورا تفصیلی واقعہ آپ حضرات کے سامنے ہوگا،
تو بعد میں کچھ لوگوں نے اس درخت کو بڑا متبرک سمجھنا شروع کیا. متبرک سے اتنا ہی کہ اس کے نیچے اسپیشل جا کے نفل و نوافل پڑھتے اور سمجھتے کہ یہاں شاید زیادہ شرف ہے. تحت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا اس بنا پر کہ شاید لوگ اس کے اندر عقیدت اور محبت کے اندر بڑھتے بڑھتے غلب کے اندر کہیں داخل نہ ہو جائے. عبداللہ بن عمر خود فرماتے ہیں کہ ہم آئندہ سال آئے تو وہ درخت ہم سے اوجھل ہو گیا اور 2 آدمیوں کا بھی ایک درخت پر اتفاق نہیں ہوا. 2 آدمیوں کا بھی اتفاق نہیں تھا کہ یہ وہی درخت ہے. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2958 کے اندر ہے. تو جس کے بارے میں کچھ لوگوں کو زیادہ ذہن بنا کہ یہ وہ درخت ہوگا اور اس کے ساتھ کچھ عقیدت ہونی شروع ہو گئی، تحت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو کٹوا دیا، جس طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد 7 صفحہ 558 پر درج کیا ہے. تو اگر کسی جگہ یا کسی چیز کا اس انداز سے احترام کیا جائے کہ جو حلال لوگ اس جگہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے کا خدشہ ہو کہ بعد کے اندر لوگ احساس اس کی تعظیم کرتے ہوئے، اس کا احترام کرتے ہوئے، غلو کے اندر واقع ہوتے ہوئے اس جگہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا شروع کر دیں گے، پھر ایسی جگہ جا کر عبادت کرنا، وہاں کوئی عقیدت رکھنا یہ درست نہیں ہے، تاکہ لوگوں کے عقیدے کے اندر فساد اور بگاڑ نہ آئے. کیونکہ جو ہلاک کا تو انداز عجیب ہے. آپ کہیں ایک پتھر رکھ کر 2 آدمی اس کو ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے پر پھیرنا شروع کر دیں تو وہاں دیکھیں لائنوں کی لائنیں لگی ہوں گی. کسی نے نہیں پوچھنا یہ پتھر کیا ہے، کس نے رکھا ہے، بس دیکھا ہے کہ یہاں 2 آدمی 3 آدمی یہ بیٹھے کر رہے تھے تو وہاں ایک رسم چل رہی ہے. اور کتنے ہمارے یہاں یہ ایسے مقامات بنے ہوئے ہیں. یہ جو جن جگہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ وہ مسجدیں ہیں جو مدینہ اور مکہ کے سفر کے دوران ہیں. باقی رہی مدینہ اور مدینہ کے گرد و نواح کے اندر مساجد جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی ہے، ان کا تذکرہ امام بخاری رحمہ اللہ نے نہیں کیا، اس لیے کہ ان مساجد کا تذکرہ جس سند سے آیا ہے وہ سند امام بخاری کی شرط کے مطابق نہ تھی، اس لیے انہوں نے ان کو درج نہیں کیا. البتہ عمر بن شبہ انہوں نے اخبار مدینہ ان کی عظیم کتاب ہے، 2 ان کی کتابیں اخبار مکہ اور اخبار مدینہ. تو عمر بن شبہ نے اخبار مدینہ کے اندر ان اماکن، ان جگہوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 یا 1 سے زیادہ مرتبہ نماز ادا کی ہے. ان میں سے چند ایک جو ابھی بھی تقریباً وہ اسی نام سے موجود ہیں، ان میں سے ایک مسجد قباء، مسجد فضیخ، اور اسی طرح مسجد بنی قریظہ اور مشربہ ام ابراہیم، مسجد بنی ظفر، مسجد بغلہ، مسجد بنی معاویہ، مسجد الفتح اور مسجد قبلتین. یہ کچھ مساجد ہیں جن کا اب بھی وجود ہے، اگرچہ ان کی مسجدوں کی اندر توسیع اور ان کی تعمیر کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں ہیں. تو بہرحال یہ مسجدیں جن کے اندر آپ نے نماز ادا کی، کچھ وہ مساجد جو ان کے اندر آپ نے نماز ادا کی تھی لیکن وہ تاریخی کتب کے اندر تو موجود ہیں لیکن عملی طور پر اب وہ جگہ نہیں نظر آتی. تو یہ کچھ جگہ ہیں، ان کے علاوہ اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا تذکرہ کیا جو عمر بن شبہ نے اخبار مدینہ کے اندر ذکر کی ہیں. دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہا درجے کی عقیدت محبت کے اللہ توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.